ناول تو میری ضرورت ہے، جسے انا الیاس نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔ مزراب کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مٹھیاں بینچی تھی، دانت کچکا رہی تھی۔ عادل بیڈ پر بیٹھا اس کے پھٹ پڑنے کا منتظر تھا۔ تمہارے یہ اہل بھیا کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے۔ بلاخر آتش فشاں باہر آنا شروع ہو گیا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ عادل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عادل نہیں اس کی جگہ اہل بیٹھا ہو۔ مزراب، وہ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مزراب نے تیزی سے نیچے پڑے کشنز کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے۔ تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونی کے ٹرپ پر چلے جائیں گے، مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی میں بھی تو نہیں جا رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا؟ عادل نے اسے راسان سے سمجھانا چاہا۔ مسئلہ میرا نہیں تمہارے بھائی کا ہے، اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے 7 پردوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے یونی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا، ہر کام میں رٹے ڈالتا ہے، اسکول سے کالج اور پھر اب یونی، ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یونی میں آ کر 2 لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ مزراب کی تنقید بیجا نہیں تھی، شروع سے یہی ہوتا آیا تھا۔ اہل اور عادل اس کی پھپھو نصرت کے بیٹے تھے۔ مزراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا، مگر نصرت پھپھو کی آغوش میں چھپتے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نصرت اور جہانگیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ جہانگیر کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ مزراب کی پیدائش کے وقت منتہا ڈلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی ننھی پری کو دیکھے بنا، اسے پیار کیے بنا ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ جہانگیر اور منتہا کا 2 سال کا ساتھ تھا، مگر یہ 2 سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتہا کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھے۔ شادی کے سال بعد منتہا پریگننٹ ہوئی اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ عادل اور مزراب دونوں 1 ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے۔ مزراب نے ہفتہ پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، مگر منتہا کی اچانک موت جہانگیر تو کیا، نصرت اور شاہ جہاں کو بھی شدید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ 1 ہفتہ غم میں نڈھال رہنے کے بعد نصرت نے عادل کو جنم دیا، اور یوں عادل کے ساتھ ساتھ مزراب کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مزراب کو سنبھالتے۔ اتنا بڑا غم تھا کہ اس سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے، اور اس تمام وقت نصرت نے مزراب کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اہل 5 سال کا تھا، پھر بھی وہ اپنی عمر کے بچوں کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ جب نصرت مزراب کو لے کر گھر آئیں تب انہوں نے اہل کو بٹھا کر سمجھایا، اہل، اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں ایک بہن بھی دی ہے، اور آپ نے اور عادل نے بڑے ہو کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اہل نے ان نصیحتوں کو نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا۔ وہ مزراب کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی، اگر کبھی اہل کو پتہ چل جاتا کہ کسی نے مزراب کو تنگ کیا ہے، وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا تھا۔ بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ مزراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے اہل کرنے لگا، اور سب اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مزراب کالج پہنچنے تک اہل کے اس عمل دہر سے چڑ کھانے لگی۔ جتنا وہ اہل سے چڑتی تھی اتنی ہی زیادہ دوستی اس کی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مزراب کی سہیلی کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر عادل کے لیے بھی مزراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مزراب کے قریب تھا، اور اہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مزراب کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت اہل نے کی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں، مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت، شاہ جہان اور اہل ہی موجود تھے۔ مزراب اب اہل کے فیصلوں پر ریئیکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا اہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہ جہان نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا، وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔
अंडे का पीस कांटे की मदद से मुंह में रखते हुए बोला, बेटा आप भी वहीं पड़े हैं। चाय के घूंट भरते उन्होंने जांचती नज़रों से बेटे को देखा। बाबा मैंने लड़कियों की बात की है, मैं लड़का था इसलिए वहाँ का माहौल हैंडल कर लिया। लम्हा भर को बाप की जानिब देखा। बेटा आदिल साथ होगा इसीलिए हमें कोई फिक्र नहीं। आहिल हमेशा से बाप की फर्माबरदारी करता आया था, कभी इनके किसी फैसले से एतराफ़ नहीं किया था, इसीलिए अब की बार भी खामोश हो गया, मगर दिल में कुछ और भी तहैया कर लिया। अगले ही दिन आहिल यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मे आई कम इन सर? सर फ़खर के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। अरे यंग मैन कैसे हो? आहिल को देखते वो खुशी से अपनी सीट से खड़े होकर उसकी जानिब बढ़े, इसे मोहब्बत से गले लगाया। बैठो, शुक्र है तुम्हें यहाँ आने का ख्याल तो आया। अपनी सीट संभालते सामने बैठे आहिल को मोहब्बत से देखते गोया हुए। आहिल उनके पसंदीदा स्टूडेंट में से थे। इस तरह के लड़के उन्होंने कम ही देखे थे, जो ज़हीन होने के साथ साथ नहायत बाअदब था। सर आपने कुछ दिन पहले एक ऑफ़र की थी, मैं हफ्ते में 3 दिन आर्जी लेक्चरार के तौर पर फाइनेंस की क्लास ले लिया करूं। आहिल ने कुछ दिन पहले की सर फ़खर की ऑफ़र इन्हें याद दिलाई। बिल्कुल, और अभी तक मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। इनकी बात पर वो होले से मुस्कुराया। सर मैं तैयार हूँ, आप मुझे टाइमिंग्स बता दें, इस हिसाब से मैं ऑफ़िस और यहाँ की टाइमिंग मैनेज कर लूँगा। MBA करने के बाद से वो अपने बिज़नेस पर तवज्जो देने लगा था। सर फ़खर ने कुछ दिन पहले इसे ये ऑफ़र की थी। वो फाइनेंस में इतना माहिर था कि सर फ़खर जो कि इस IBA के डीन थे, वो चाहते थे कि आहिल इनके स्टूडेंट को फाइनेंस पढ़ाए। तब तो इसने मना कर दिया कि इसके लिए बिज़नेस के साथ इसे मैनेज करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मिज़राब के करीब रहने के लिए इसने नाश्ते की टेबल पर ही ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर मिज़राब यूनी में आएगी तो वो भी यहाँ लाजमी आएगा। अरे यार थैंक यू सो मच, तुमने मेरी ऑफ़र पर बिल आखिर गौर कर ही लिया। मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये बात किसी ऑनर से कम नहीं होगी कि तुम जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ हमारे आने वाले नए बच्चों को पढ़ाए। तो बस फिर तुम कल से ही ज्वाइन कर लो, वो खुशी से बोले। आहिल ने कुछ मज़ीद तफसील पूछी। इसने घर में किसी को इस सारे मामले की भनक तक नहीं पड़ने दी। वो मिज़राब की अपने लिए बढ़ने वाली बेजारी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसकी रौबदार शख्सियत के सबब वो कभी खुद से तो इसे कुछ नहीं कह सकी थी, लेकिन आहिल को देखते ही जो 12 उसकी शक्ल पर बचते थे वो अच्छी तरह जानता था। अब तो वो घर पर भी इस वक्त आती थी जब आहिल नहीं होता था। इस सब के बावजूद इसे मिज़राब के लिए फ़ैसले करने और हर लम्हा उस पर चेक रखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो चाहने के बावजूद खुद को इस सब से रोक नहीं पाता था। उफ़, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मिज़राब की खुशी से चहकती आवाज़ आदिल के कानों से टकराई। यूनिवर्सिटी में आज इनका पहला दिन था। आदिल मोबाइल पर किसी लड़की के साथ मसरूफ़ था। इसके सब सीक्रेट अफेयर्स की मिज़राब को खबर होती थी। आहिल के मुकाबले में आदिल काफ़ी लाउबाली था। खूबसूरती दोनों भाइयों पर ख़त्म थी, मगर आहिल की पर्सनैलिटी में जो रौब और दबदबा था वो आदिल में नहीं था। जो ही आदिल ने इसकी बात का जवाब देने के लिए मोबाइल से नज़र हटाई, एक गैर इरादी निगाह दरवाजे के बाहर गई और साकित हो गई। हम वाकई ख्वाब देख रहे थे, आदिल आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया। मिज़राब की निगाह अभी तक दरवाजे पर नहीं पड़ी थी जहाँ से आहिल क्लास में आ रहा था, मगर रूस्ट्रम तक पहुँचने तक ना सिर्फ वो आदिल और मिज़राब पर एक अचटी सी निगाह डाल चुका था, बल्कि वो दोनों भी इसे देख चुके थे। मिज़राब भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह आहिल की ताज़ीम में खड़ी हुई, मगर आंखें हैरत और सदमे की ज़्यादती के बाइस फटने के करीब थी। आदिल? अपने साथ हैरान और किसी कदर परेशान खड़े आदिल को वो बस इतना ही कह पाई। सिट डाउन एवरीवन, वेलकम टू IBA। मेरा नाम आहिल है और मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सब मेरे पीरियड में अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ रखेंगे, जैसे मैं अपनी तवज्जो आप सब पर मरकूज़ रखूँगा। आज तो चूँकि पहला दिन है तो हम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो जाते हैं। आगाज़ मैं खुद से करता हूँ। मैं यहीं का स्टूडेंट था। 5 साल पहले मैं यहीं से फ़ारिग हुआ था और अब आज फिर से यहीं हूँ, लेकिन इस रोस्ट्रम से उधर की सीट पर कोई टेंशन नहीं है सिवाय पढ़ने और अच्छे ग्रेड्स लेने के। लेकिन यहाँ इस रोस्ट्रम की इस जानिब की ज़िम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें ना सिर्फ अपनी जॉब के साथ इंसाफ करने की टेंशन होती है, बल्कि सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अपने स्टूडेंट के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मैं इन लोगों में से नहीं जो अपनी गलत बात पर भी डट जाए। हम टीचर्स भी इंसान होते हैं। जहाँ मेरी गलती दिखे मुझे ज़रूर मुतवज्जा करें। चलें जी, अब ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अपनी पुरअसर बातों से सबको मुतासिर करते इसने तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया। लड़कियां तो लड़कियां, सब लड़के भी इससे मुतासिर नज़र आ रहे थे, मगर 2 लोग ऐसे थे जो इसकी किसी बात से मुतासिर नहीं हो रहे थे, बल्कि गुस्से से घूर रहे थे, और वो आदिल और मिज़राब के अलावा कोई और नहीं थे।
وہ سارا دن عادل اور مزراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے۔ ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عادل اور مزراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھیں۔ تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے۔ مزراب کی آواز میں واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آہل کہاں سے آ گیا تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا، پرسوچ انداز میں کہا۔ وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مزراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے پرتاسف نظروں سے دیکھا۔ سوری پھپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ بیٹا وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئی تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو ماما۔ نوک کر کے اندر آئیں تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھیرے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا، وہ تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈی سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ کیوں کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا۔ آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر نہ ہو جائے۔ نصرت فکر مند لہجے میں بولی۔ ماما میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے ہیں۔ اب نارمیلٹی صرف یہی نہیں کہ لوگ پاگلوں کی سی حرکتیں کریں، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ پھر نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے، کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اس لیے کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کی عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی، اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا، تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما، آپ لوگوں نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹانا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مزراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں، میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا تھا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا۔
وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مزراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس طرح میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، وہی نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مزراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ریئیکشنز ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ ان کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آہل اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مزراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سمیسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنے کچھ کلاس فیلو سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا۔ مگر اس کی توجہ کا مرکز مزراب تھی۔ مزراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ آہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھی۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھولتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سمیسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل اور شاہ جہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اور سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیر رہا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ مزراب نے کچا چبانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھور رہی ہے۔ لیکن بھائی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں، تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا نہیں چاہیے۔ لیکن مزراب، اپنی بات روک کر اس نے مزراب کی جانب دیکھا، جو اس کے ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مزراب کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا۔ تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے، میں کچھ دنوں کا آفس سے آف لے کر جہاں کہو گے لے جاؤں گا۔ آہل شہزاد کا جھکاؤ مزراب کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مزراب نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لہٰذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے۔ بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے، مگر پھر بھی ہم کسی کی اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے بھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا، مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا، آہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مزراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھا، تبھی گزرتے ہوئے آہل نے ان کی باتیں سنی تھی۔ مزراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر آہل کی سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ بھوک ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ آہل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو۔ نصرت نے فوراً آہل کی حمایت کی۔ آہل، تم پرسوں تک زکا گروپ کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر نارتھن ایریاز چلے جانا۔ شاہ جہاں نے بھی حمایت کی۔
आदिल भी खुश था कि मकसद इनका घूमना फिरना ही था, मगर मिज़राब अपनी ख्वाहिश के रद्द किए जाने पर बुरी तरह खोल रही थी। सबके टेबल से उठते ही वो भी गुस्से से भरी आदिल के कमरे में पहुंची। थोड़ी देर आदिल पर गुस्सा निकाल लेने के बाद वो नीचे किचन में आई। नुसरत दूध गर्म कर रही थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? उन्होंने इसका फूला मुंह देकर इसे पुचकारा। आहिल भाई ऐसा क्यों करते हैं? वो रोने को थी। बेटा इसने सही कहा है। देखो मेरी जान, लड़कों का कोई मसला नहीं होता, लेकिन लड़की ज़ात के लिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। इसलिए मुझे आहिल के फ़ैसले में कोई बुराई नज़र नहीं आई। वैसे भी तुम दोनों ने आउटिंग पर जाना था ना, तो आहिल ले जाएगा। वो इसे समझाने लगी। कुछ बातें समझ आईं, कुछ इसके सर पर से गुजर गईं, या शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। लाएं, मैं आहिल भाई को दूध दे आऊँ? उन्हें कपों में दूध निकालते देखकर वो कुछ सोच कर बोली, हाँ ज़रूर, और दोस्ती भी कराओ। उन्होंने शरारत से इसे देखा। कहीं बन ही ना जाए मेरे दोस्त। वो सर झटक कर बोली। दूध का गिलास थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ के आहिल के कमरे के बाहर रुककर अपने आप को इसने दो दो हाथ करने के लिए तैयार किया। नॉक करने पर कमिन की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आहिल सामने राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी पर बैठा तेज़ी से लैपटॉप पर काम कर रहा था। मिज़राब की जानिब पुश थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस वक्त दूध का गिलास लिए मिज़राब आएगी। टेबल पर इसके करीब गिलास रखा, मगर आहिल को मतवज्जा ना देखकर इसने गला खंगारा। अब की बार आहिल ने चौंक कर दाई जानिब देखा। आंखों में हैरत सिमट आई। आप? सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। वो आपसे कुछ बात करनी है। थूक निगल कर इसकी जानिब देखे बिना आंखें नीचे किए बोली। कहो। आहिल समझ गया था कि क्या कहना होगा। प्लीज़ हमें ग्रुप के साथ जाने देना। आखिर आप भी तो यूनिवर्सिटी टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं जाते रहते थे। उंगलियां चटकाकर इसने आहिल को याद करवाया। मिज़राब हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। आहिल ने दूध पीते एक अचटती नज़र इस पर डालकर कहा। ओफो, तो हम वहाँ कौन सा अफेयर्स चलाने जा रहे हैं? सिर्फ घूमने ही तो जा रहे हैं। अपनी बात मनवाने के चक्कर में वो ये भी भूल गई कि वो कितनी फजूल बात कह गई है। आहिल के चेहरे के तासुरात इसकी बात पर बदले। इनफ मिज़राब। गुस्से से एक हाथ टेबल पर ज़ोर से मारते हुए इसने मिज़राब को खामोश करवाया। मिज़राब डर कर थपक गई। खौफज़दा नज़रों से इसकी जानिब देखा। इतनी बड़ी हो गई हो आप कि इस तरह की गुफ्तगू मुझसे करो? सख्त लहजे में इसकी क्लास ली। पता नहीं आपका क्या मसला है, क्यों इतनी रोक टोक करते हैं? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जिसके फ़ैसले आप करते फिरे। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, और अब मुझे आप तो क्या किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं। वो लावा जो न जाने कब से इसके अंदर पल रहा था बिलाहिर बाहर आ गया। जानता हूँ, मगर ये याद रखना कि जो लड़कियाँ बागी होती हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। आप हम सबको बहुत अजीज़ हो, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आहिल को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ, लेकिन मिज़राब को अपने लफ्ज़ों की बदसूरती का एहसास नहीं था। मज़ीद कुछ भी कहे बिना खामोशी से इसके कमरे से चली गई, मगर जाते जाते जिन तंजिया नज़रों से इसे देखा वो आहिल को मुस्तरब कर गई। और अगले दिन इसका नतीजा ये निकला कि मिज़राब ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। वो ऐसी क्यों होती जा रही है? नुसरत जिस लम्हे आहिल को मिज़राब का फ़ैसला बताने आई, परेशानी से उससे पूछने लगी। ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। इन्हें तो तसल्ली दिला दी, मगर खुद वो इनसे ज़्यादा परेशान हो गया था। ये था तू मेरी ज़रूरत है का पार्ट 1। पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।